أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. اپنے خطبے میں آج ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ عز و جل لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ آپس میں اچھی چیزیں نہ بھولیں۔ اگر کسی نے آپ کے لیے اچھائی کی ہے تو اس کو نہ بھولیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی نے آپ کی مدد کی ہے، کچھ سکھایا ہے یا کچھ کھلایا ہے، کچھ دیا ہے، یہ سب اچھے عمل ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، آپ کو یہ نہیں بھولنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ عز و جل آپ اس چیز کو چھوٹی دیکھ سکتے ہیں مگر پوری انسانیت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، جو کافی لوگ ان کی مدد کرتے ہیں یا انہیں کچھ دیتے ہیں، مگر بہت ہی چھوٹی بات کے لیے یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں جو ان لوگوں نے کیا ہے۔ ایسا زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ نہ بھولیں، کسی کے اچھے عمل نہ بھولیں۔ آپ اپنے کنبے کو، پریوار کو، دوستوں کو نہ بھولیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ دیکھتا ہے اور اس کو معلوم ہے، اور جب آپ کچھ کرتے ہیں اس چیز کو نہ بھولے ہوئے جو اچھائی کسی نے کی ہے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جیسے کہ ہم نے کہا، لوگ آپ سب کچھ دے دیتے ہیں اپنا، مگر چھوٹی سی بات کے لیے لوگ آپ کے خلاف آتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کے خلاف آنا جیسا ہے۔ اللہ عز و جل آپ کے لیے فرماتا ہے کہ اچھائی نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں اپنے والد کے دوست کو، اپنی والدہ کی دوست کو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العباد یاد عیال اللہ، سارے مخلوق، سارے انسان اللہ ان کا دھیان رکھتا ہے، وہ اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اس کے لیے سب سے محبوب وہ ہے جو اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ عز و جل، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔
اسلام سب کی مدد کرنا سکھاتا ہے، خاص کر لوگوں کو برائی سے بچانا اور ان کے برے عمل کرنے سے بچانا اور ان کو اور اللہ عز و جل کی خدائی کی دعوت دینا. اچھا انسان بننا یہ سب سے اچھا ہے. اور طریقہ اور شریعت ساتھ ساتھ چلتی ہیں. شریعت طریقے کے بنا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر خالی شریعت ہوگی تو لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کو سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ لوگوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے برا کرتے ہیں. لیکن طریقہ سمجھ دیتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کو رحم دل ہونا ہے، ان کو اچھی چیزیں سکھانی ہے اور اللہ کا راستہ دکھانا ہے، رحم کا راستہ دکھانا ہے. مشائخ ہمیں نہیں بھولتے، ہمیں بھی اپنے مشائخ کو نہیں بھولنا چاہیے. بہت ساری ہزار طرح کی چیزیں ہیں مولانا شیخ ناظم کے وقت کی، جب وہ سفر کیا کر رہے ہوتے تھے. ہر وقت ہم نئی چیز سنتے تھے کہ نئے لوگ آئے ہوئے ہیں. دسیوں سال وہ سفر کرتے تھے، تو وہ ان کی زندگی سے مثال نکال کر سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. کئی دفعہ کچھ لوگ آتے تھے تو ان کے لیے مولانا ان کی بہت خاطرداری کرتے تھے، ان کو بہت عزت عطا فرماتے تھے. تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم تو ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں دیکھتے. تو پتہ چلا کہ کوئی 10 سال پہلے وہ کسی جگہ پر تھے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی، کافی کی، ہمیں دعوت دی چائے کی. تو وہ اتنی عزت کیا کرتے تھے لوگوں کی. تو ہمیں لگتا تھا کہ انہوں نے شاید مولانا کو کوئی بڑی دعوت دی یا پھر وہ بہت دن ان کے گھر میں رکے. نہیں، مگر صرف 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ انہوں نے دعوت کی، مگر وہ نہیں بھولا کرتے تھے اس چیز کو. 10 سال 20 سال کے بعد بھی وہ نہیں بھولتے تھے بالکل بھی. یہ ایک اچھا عمل ہے، یہ مشائخ کا عمل. یہ سکھاتے ہیں ہمیں مشائخ زندگی کی خوبصورتی، اسلام کی خوبصورتی. اس کے بنا صرف شریعت بہت مشکل ہو سکتی ہے اور سمجھائے گی نہیں. وہ طریقات اور شریعت ایک ہی ساتھ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن لوگ اس کو الگ بتا رہے ہیں اور بنا سمجھے وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں. کوئی رحم نہیں، کوئی اچھائی نہیں، لیکن طریقہ بھی بنا شریعت کے نہیں ہوتا. وہ ایسا کرتے ہیں جن کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، جن کا کوئی مرشد نہیں ہوتا. وہ خود سے ہی کہتے رہتے ہیں کہ میں صوفی ہوں، میرا اپنا طریقہ ہے، لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا. شیخ ہوتا ہے تو شیخ کو معلوم ہے کہ طریقہ اور شریعت ایک ساتھ ہے، لیکن اگر آپ اس کو الگ کر دیں تو وہ کچھ بھی نہیں رہتا. اسی لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے مولانا شیخ کا، اپنے مشائخ کا، کہ سب سے اچھی چیز جو انہوں نے ہمیں دی ہے دنیا اور آخرت کے لیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ کی تعلیم، اللہ ان کو برکت دے اور ہر وقت ان کی اچھی زندگی کو ہم یاد کریں، ان کی پوری زندگی اچھائی ہے. آپ کچھ بھی یاد کریں، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.